وہاں ہر قدم پر خادم کے نام سے لٹیرا بیٹھا ہوا ہے. سر پر چادر رکھی، لاؤ اتنے پیسے. ہاتھ میں تاگا باندھ دیا، لاؤ اتنے پیسے. جھاڑو سر پر مار دی، لاؤ اتنے پیسے. دربار میں جانے کے اتنے پیسے، ایک گلاس پانی پلانے کے اتنے پیسے، چادر کے اتنے پیسے، پھول کے اتنے پیسے. ہر قدم پر ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو پیسہ چاہیے. یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ یہ خادم نہیں بلکہ خادموں کی شکل میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. بائیکاٹ کیا جائے ان کا. میرے عزیزو، آج ہندوستان کے اندر یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ اجمیر والے غریب نواز کا صدقہ ہے. آج ہندوستان کے اندر یہ جو اونچے اونچے مسجدوں کے مینارے نظر آ رہے ہیں، یہ عطائے رسول کا صدقہ ہے. آج جو ہندوستان کے اندر یہ جو دینی درسگاہیں نظر آ رہی ہیں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. آج جو ہندوستان کے اندر خانقاہیں نظر آ رہی ہیں، یہ اجمیر والے غریب نواز کا صدقہ ہے. یہ محراب و منبر یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. میرے عزیزو، اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں. میرے آقا غریب نواز نے ایسی تبلیغ فرمائی ہندوستان کے اندر کہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد میں آپ نے اسلام کے اندر داخل کر لیا. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جن کی زندگی بہت سادہ تھی. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جن کی خوراک سوکھی روٹی تھی. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جن کے پاس میں رہنے کے لیے صحیح سے جھوپڑی بھی موجود نہیں تھی. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو بے کسوں کے دستگیر تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو پاسبان شریعت تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جن کے دل میں عشق رسول تھا. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو خوف الہی سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو عشق الہی سے سرشار تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو دین الہی کے نصیر تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو روشن ضمیر تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جو پاسبان شریعت اور رازدار طریقت تھے. کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز کہ جنہوں نے اپنے خادم کو کاسا دے کر کے اور یہ حکم دیا کہ جاؤ اس تالاب کے پاس میں، انا ساگر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے کہنا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کرامت ہے میرے آقا غریب نواز کی. جب خادم جاتا ہے، خادم اس وقت وہ بھی خادم تھے کہ جن پر بھروسہ کر کے میرے آقا غریب نواز نے کاسا دیا اور انہیں تالاب کے قریب بھیجا. میرے عزیزو، انہوں نے خوف نہیں کھایا کہ وہاں پر پہرے دار ہیں، کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے، بلکہ وہ پیر کی بارگاہ میں رہتے تھے اور پیر پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. وہ غریب نواز کہ جن کے ایک حکم پر انا ساگر کا سارا پانی کاسے میں آ جاتا ہے، اور صرف انا ساگر کا پانی نہیں بلکہ اجمیر کے سارے کنووں کا پانی اور تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ اس کاسے کے اندر سما جاتا ہے. لیکن کیسا اخلاق ہے میرے غریب نواز کا. اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا مقصد نہیں تھا. آقا غریب نواز چاہتے تو پانی بند ہو جاتا اور سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے. ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکا تھا، جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ چکا تھا، سارے کنویں سوکھے، سارے تالاب سوکھے. لیکن میرے عزیزو، جب بارگاہ غریب نواز میں آ کر کے انہوں نے معافی مانگی، آقا غریب نواز نے سارا پانی لوٹا دیا. یہ میرے غریب نواز کا اخلاق تھا. وہ غریب نواز کے جو اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. لیکن آج اپنے آپ کو غریب نواز کا نوکر کہنے والے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ جو اپنے آپ کو دربار غریب نواز کا خادم بتاتے ہیں، غلام بتاتے ہیں. آقا غریب نواز نے غریبوں کی مدد کی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو خادم بتانے والے یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. غریبوں کے مال پر، غریبوں کا مال چھیننے کے بعد میں اپنے لیے جائیداد اکٹھی کر رہے ہیں. کیا یہ میرے آقا غریب نواز کا پیغام تھا؟ کیا یہ میرے آقا غریب نواز کا میسج تھا؟ کیا یہ آقا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تھا؟ یہ سارے داڑھی منڈے، سارے بڑی بڑی مونچھوں والے، اپنے ہاتھوں میں کڑے پہننے والے اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس میں جو یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سرور چشتی کے نام سے، یہ پکا گستاخ صحابہ ہے.
یہ معافی صرف شہاب سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آج تک تم نے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے تمہیں ہر انسان سے معافی مانگنا ہے، جتنے زائرین کو تم نے دھوکہ دیا ہے، جتنے زائرین کی تم نے جیبیں کاٹی ہیں، ان کے پیسوں کو تم نے ہتھیایا ہے، تمہیں ہر کسی سے معافی مانگنا ہے۔ اور یہ سید سرور چشتی یہ تو جب تک کلمہ نہیں پڑے گا دوبارہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آئے دن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ مسلمانوں بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، اور جو بیچارے سادہ سے مسلمان ہیں وہ کیا جانے اس بات کو۔ ظاہر میں آ کر کے انہوں نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ صرف ایک شہاب نہیں، نہ جانے ایسے روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں دربار غریب نواز میں اپنے دلوں میں نیک ارادے لے کر کے، نیک تمنائیں لے کر کے، لیکن انہی خادموں کی وجہ سے، جو خادم نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ظالم ہے، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ انسانی شکل میں شیطان ہے، یہ سارے لوگ کہ جو عاشقان غریب نواز کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر ان کی جیبیں آپ نے بھر دی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ان کے منہ مانگے پیسے نہیں دیے تو آپ کو ایسے دھکے مار کر کے باہر نکالا جائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں لوگ کتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد میں، یہ خواہش ہوتی ہے نا ہر مسلمان کی کہ کبھی نہ کبھی اجمیر جاؤں گا، دربار غریب نواز میں حاضری دوں گا۔ کوئی ایک صوبے سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم آ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ میں، ایسی بدسلوکی کرتے ہیں، ایسا برا ویوہار کرتے ہیں اور ایسے اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ بندہ دوبارہ جانے سے توبہ کر لیتا ہے کہ کہیں بھی چلا جاؤں گا لیکن یہاں نہیں آؤں گا، کیونکہ وہاں ہر قدم پر لٹیرا بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں ہر قدم پر خادم کے نام سے لٹیرا بیٹھا ہوا ہے۔ سر پر چادر رکھی، لاؤ اتنے پیسے، ہاتھ میں تاگا باندھ دیا، لاؤ اتنے پیسے، جھاڑو سر پر مار دی، لاؤ اتنے پیسے، دربار میں جانے کے اتنے پیسے، ایک گلاس پانی پلانے کے اتنے پیسے، چادر کے اتنے پیسے، پھول کے اتنے پیسے، ہر قدم پر ان لٹیروں کو، ان ڈاکوؤں کو پیسہ چاہیے۔ یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ یہ خادم نہیں بلکہ خادموں کی شکل میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بائیکاٹ کیا جائے ان کا، جب تک سارے مسلمان مل کر کے ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے جب تک بات نہیں بنے گی، ورنہ یہ اسی طریقے سے لوٹتے رہیں گے اور اپنی جیبوں کو بھرتے رہیں گے۔ بیچارہ غریب کسان، غریب مسلمان مزدور محنت مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کر کے وہاں جاتا ہے، اور یہ اس کے پیسے کو چھیننے کے بعد میں اپنی اولادیں ان کی کسی کی یو کے میں اور کسی کی یو ایس اے میں، کسی کی کہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں۔ میرے عزیزوں یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ وہی ناجائز اور حرام پیسہ یہ کما رہے ہیں جو آپ کی جیبوں سے انہوں نے چھین رکھا ہے۔ اپنے آپ کو غریب نواز کا عاشق کہتے ہیں، عاشق بننا کوئی آسان ہے، کوئی کھیل ہے؟ کہتے ہیں غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہاں تو دعا بھی ہماری قبول ہوگی۔ اور اپنے اعمال تو دیکھ کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر حجرے میں بیٹھا ہوا تو سٹے اڑا رہا ہے، ادھر حجرے میں بیٹھ کر تو چرس گانجا پی رہا ہے، ادھر حجرے میں بیٹھ کر تو نشے میں دھت ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے مسجدوں کے اندر اور ادھر حجرے میں بیٹھ کر جوان لڑکیوں سے تو پیر دبوا رہا ہے۔ کیا یہ اخلاق تھے؟ کیا یہ پیغام تھا میرے غریب نواز کا؟ اور ابھی کوئی فلم اسٹار آ جائے، ننگا ڈانس کرنے والی کوئی ہیروئن آ جائے، کوئی ایکٹریس آ جائے، ایکٹر آ جائے، تو یہ پیچھے پیچھے لگ جائیں گے ان کے، اور دربار میں لے جانے کے بعد میں، بارگاہ غریب نواز میں لے جانے کے بعد میں، مزار غریب نواز کے قریب لے جا کر کے سر پر چادر رکھنے کے بعد میں پھر یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز آپ دعا کریں کہ انہیں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کس میں؟ کہ ان کا ناچ کامیاب ہو جائے، ان کی فلمیں کامیاب ہو جائے، ان کے ڈرامے کامیاب ہو جائے، یہ جو حرام کاری کر رہے ہیں، کفر و شرک یہ جو کر رہے ہیں، یہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی اپنے آپ کو غریب نواز کا خادم کہتے ہوئے؟ غریب نواز کے خادم نہیں ہو تم، تو پیسے کے پجاری ہو، پیسے کے چکر میں تم اپنا ایمان بھی بیچ سکتے ہو۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ جب تک امت مسلمہ میں اتحاد نہیں ہوگا، اور یہ صرف میں اجمیر کی بات نہیں کرتا، جہاں جہاں بھی ایسے اپنے آپ کو خادم کہنے والے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مزار سے ایسے لٹیروں کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ کسی بھی ولی کا مزار ہو، سارے اولیاء کرام کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہے۔
جتنے بھی اولیاء کرام دنیا کے اندر موجود ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں، ہماری جانیں قربان ہے اور حاضری دینے کے لیے ہر مسلمان انشاءاللہ جاتا رہے گا، لیکن ان لٹیروں کا جب تک آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے جب تک بات بننے والی نہیں ہے، جن کے نہ مذہب کا پتہ، نہ جن کے عقیدے کا پتہ، نہ جن کے عقیدے کا ٹھکانہ، نہ جن کے ایمان کا ٹھکانہ، کہ جو پیسوں کے چکر میں، چند روپوں کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ غریب نواز کی بارگاہ کے خادم ہو سکتے ہیں؟ یہ خادم نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لٹیرے ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا دربار تو وہ دربار عالی ہوتا ہے، اور سلطان الہند کا دربار وہ دربار عالی ہے میرے عزیزوں، کہ جو بھی دل میں آپ تمنا لے کر کے جائیں گے صرف غریب نواز کے دربار کی حاضری کی نیت لے کر کے جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آنے واحد میں بدل دیں زندگی کے پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دیں زندگی کے پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا۔